جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے چینل دبئی ڈرائیور 512 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ آپ کو لوڈ ٹرانسپورٹ کمپنیاں دیتی ہیں ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، اور جن کے پاس انڈیویجولس گاڑی ہوتی ہیں وہ لوگ کیسے لوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کا آغاز اپنے پیارے اللہ کے نام سے کرتے ہیں جس نے تمام انسانوں کو خوبصورت شکل جیسی نعمتوں، تندرستی جیسی نعمتوں سے نوازا۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جس کے لیے تمام جہانوں کو تخلیق کیا گیا۔ جی یہاں پہ دبئی میں جب ہم بات کریں گے تو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے دبئی ڈرائیونگ لائسنس نمبر 4 اور ٹریلر ڈرائیور کی لائف کے بارے میں۔ اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ لوڈ ٹرانسپورٹ والے پکڑتے ہیں کمپنیوں سے ڈائریکٹ، ان کا کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ آج کی کچھ مفید معلومات آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، ادروائز آپ ڈس لائک آپ کا حق بنتا ہے۔ جی یہاں دبئی میں ہر چیز ایک قانون کے دائرے کے مطابق ہے، اسی میں رہ کے کام کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم بات کریں گے کہ اگر میرے پاس یا جن کے پاس 1 یا 2 گاڑیاں ہیں تو وہ لوگ کیسے کام پکڑتے ہیں اور کیسا لوڈ کرتے ہیں۔ جی جو بھی بڑی کمپنیاں ہوں گی جن کے پاس لوڈ رہتا ہے، جو لوگ ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، کوئی چیز مینوفیکچرڈ کرتے ہیں پھر آگے وہ سیل کرتے ہیں، وہ چاہے سیل انسائیڈ UAE ہو چاہے وہ انسائیڈ گلف ہو، تو جب بھی وہ چیزیں بنائیں گے، کئی جو بڑی کمپنی ہیں ان میں سے میں کچھ بات اس طرح کہہ دوں کہ جو بڑی کمپنی ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے، جس طرح الجابر ہے، نبودا ہے، ایسی بڑی کمپنی ہیں، ان کے پاس اپنی ہی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اپنی ہی لیبر ہوتی ہے، اپنی ہی ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اپنے خود مینیج کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کئی دفعہ وہ کچھ لیبر ہائر کرتے ہیں اور کچھ ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہائر کرتے ہیں اور کچھ اسی طرح فورک لفٹ یا مشینری وغیرہ بھی ہائر کی جاتی ہے۔ تو جب وہ لوگ ہائر کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے رابطے کرتے ہیں جن کے پاس ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، جو رینٹ پہ دیتے ہیں یا ٹیکسی چلاتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ لوگ کنٹریکٹ پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑیاں سعودیہ میں اتنا ٹرپ لگائیں گی، اتنے 6 مہینے کا سال کا ہمارے ساتھ آپ کنٹریکٹ کر لیں، ہم آپ کو سعودیہ کا یا لوکل انسائیڈ UAE کا کام آپ کو دیں گے۔ یہ ایک کمپنی جو ہے وہ ٹریڈنگ کمپنی، وہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ 1 سال کا کنٹریکٹ کر لیتی ہے۔ اس کنٹریکٹ میں یہ ساری چیزیں مینشن کر دی جائیں گی کہ بھئی اس کا اتنا ٹرپ ہوگا، اس جگہ کا اتنا رینٹ ہوگا، اور اگر گاڑی 3 دن میں پہنچتی ہے یا دن زیادہ لگتے ہیں تو اس کے ویٹنگ چارجز بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ اگر کوئی میٹیریل ڈیمیج ہوتا ہے یا ریٹرن ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس ایگریمنٹ میں ٹرانسپورٹ کمپنی اور جو کارگو یا ٹریڈر کمپنی ہے اس کے درمیان یہ ایگریمنٹ طے پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں ڈیلی 1 گاڑی چاہیے، ڈیلی 10 گاڑی چاہیے، ڈیلی 5 گاڑی چاہیے، وہ ٹرانسپورٹ کمپنی مینیج کرتی ہے۔ اور کئی کمپنیاں جو ہیں وہ 45 ڈیز میں پیمنٹ کلیئر کرتی ہیں، کئی کمپنی ہیں وہ 60 ڈیز میں پیمنٹ کلیئر کرتی ہیں، کئی 90 ڈیز میں اور کئی 15 ڈیز میں بھی کلیئر کرتی ہیں۔ اب چونکہ ٹرانسپورٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ بزنس ہے، وہ گاڑیاں ہائر کرتے ہیں، کئی دفعہ ان کے پاس اپنی ہی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ وہ انڈیویجول 1 2 آدمی ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یا گروپ میں وہ لوگ وہ لوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ ہم اپنی بات کریں جن کے پاس 1 گاڑی ہے یا 2 گاڑی ہیں تو ظاہر ہے وہ جب لوڈ کرتے ہیں تو انہیں ایڈوانس
किराया भी चाहिए होता है। एडवांस किराया क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जब उसने सऊदी जाना है तो बॉर्डरों पे कुछ कस्टम पेमेंट देनी पड़ती हैं। इसके अलावा जब वो वहाँ जाएगी तो ज़ाहिर उसने डीज़ल भी डालना है, बॉर्डर के एक्सपेंसिव भी हैं, ड्राइवर के अपने भी एक्सपेंसिव है। तो उस सूरत में वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जब भी किसी जगह से लोड करवाती है तो वो पेमेंट एडवांस देती है। बाकी की जो पेमेंट रह जाती है, मैं एक मिसाल बयान करूं कि 5,000 अगर किराया है, रेंट है दिरहम में, तो वो आलमोस्ट 3,000 रेंट आपको एडवांस दे देंगे। 2,000 रेंट आप जब गाड़ी वहाँ खाली करके डिलीवरी नोट पे स्टैंप लगवा के वापस आएंगे दुबई में, आप उसी ताजर को, उसी ट्रांसपोर्ट को वो पेपर देंगे। वो विद इन 5 डेज़ 7 डेज़ 10 डेज़ आपको माफ़ कीजिएगा पेमेंट क्लियर कर देगा। हालांकि उसने कंपनी से हो सकता है महीने में लेने हो, 2 महीने में लेने हो, ये उसका बिज़नेस है। और उसी बिज़नेस की वजह से वो हर गाड़ी वाले से जो एक माकूल कमीशन है वो लोग रख लेते हैं, लेकिन गाड़ी वाले को वो लोग पेमेंट क्लियर कर देते हैं। क्योंकि जिनकी भी 1 या 2 गाड़ियाँ या 3-4 हैं, ज़ाहिर है उन्हें पैसे चाहिए हैं, साथ साथ उन्होंने मैनेज करना होता है। कई लोगों की गाड़ियाँ किस्तों पे होती हैं, कई लोगों ने ट्राले किराए पे डाले होते हैं, तो वो सारे जो एक्सपेंसिव हैं वो उसी में से वो लोग मैनेज करते हैं। अगर आप डायरेक्ट काम पकड़ना चाहें, डायरेक्ट काम पकड़ने के लिए आपको एक तो गाड़ियों का या ट्रांसपोर्ट का आपका लाइसेंस कंपनी का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि जब भी आप गाड़ियाँ दें आप अपने पास से डीज़ल वगैरह या एक्सपेंसिव मैनेज कर सकें। क्योंकि जब भी आप ये ट्रिप सारे कर लेते हैं, 1 महीने के बाद आप सारे वो डिलीवरी नोट्स कंपनी को इनवॉइस के साथ देते हैं और उस सूरत में आप चेक की सूरत में उनसे पेमेंट ले लेते हैं। ये एक प्रोसेस कह लें कि लेंथी भी होता है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों वाले खुद अपने हाथ से एडवांस पेमेंट दे के मैनेज कर रहे होते हैं और कंपनियों वाले से बाद में ले रहे होते हैं। तो ये एक मुकम्मल तरीक़ाकार और एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत आप चल रहे होते हैं। कोई भी जिसकी भी 1 या 2 गाड़ियाँ हैं वो डायरेक्ट काम नहीं पकड़ सकता। हाँ, उस सूरत में है जो लोग लोकल चलते हैं, इनसाइड UAE चलते हैं और किसी छोटी कंपनी के साथ वो लोग लगे हुए हैं, तो उस सूरत में वो अगर हफ्ते में या डेली या महीने में 1-2 ट्रिप होते हैं तो वो लोग लगा के उसी टाइम कैश किराया दे देते हैं। लेकिन जो लोग भी एग्रीमेंट करते हैं ट्रांसपोर्ट के साथ, वो लोग एडवांस किराया नहीं देते। उनका जो एग्रीमेंट तय होता है उसी की सूरत में वो चेक की सूरत में उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा शिफ्ट किया जाता है। तो बाकी जब जो लोग भी इन्वेस्टर हैं तो वही लोग इन्वेस्ट करते हैं। जब वही लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसी में से वो लोग प्रॉफिट भी उठाते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी कोशिश थी आप लोगों को एक स्केच बना के दिखाया जाए, समझाया जाए कि किस तरीके से यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कार्गो कंपनी और ट्रेडर कंपनी है, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।